فقط دو چیزیں ہیں، دو چیزیں اس وقت ہیں، آپ ان کا دامن تھام لو، تھام لو، عقیدے بھی بچ جائیں گے، قبر بھی جنت بن جائے۔ ایک چیز ہے اللہ کی طرف سے، ایک ہے رسول اللہ کی طرف سے، ایک چیز ہے اللہ کی طرف سے، ایک ہے رسول اللہ کی طرف سے۔ سنو، اللہ کی طرف سے قرآن ہے، قرآن کا دامن تھام لو، قرآن کا دامن تھام لو، اور رسول اللہ کی طرف سے رسول کی آل ہے، جس نے رسول کا آل کا دامن تھام لیا، رب ذوالجلال کی قسم، وہ مصطفیٰ کو بھی منظور نظر ہو گیا، وہ خدا کو بھی منظور نظر ہو گیا۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں نعرہ حیدری۔ حضرت ابو ہریرہ، سنیے گا، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، توجہ ہوگی آپ کی تو میں بات کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے اور متفق علیہ حدیث ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ کیا ہو جاتی ہے؟ ہم محبت کا درس دینے آئے ہیں، ہم اغیار کا جلہ کیوں کریں؟ ہمیں تو اپنوں سے فرصت نہیں، ہمیں تو اپنوں سے فرصت نہیں۔ حضرت بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا حضرت آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ فرمایا مارکہ کربلا کے بعد دو جماعتیں بچی، ایک حسینی ایک یزیدی، رب کعبہ کی قسم میں حسینی ہوں، میں کیا ہوں؟ میں حسینی ہوں اور حسینی رہوں گا اور حسینی مروں گا، میرا عقیدہ بھی حسینی ہے، میرا عقیدہ حسینی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، آخر تک میری آواز آ رہی ہے؟ آخری بندے ہاتھ کھڑا کریں، آواز صحیح آ رہی ہے؟ بات کو سنیے گا، یہ جو بات آپ کو میں بتا رہا ہوں بطور دلیل اپنے پاس رکھیں، اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کیا کرنے گئے تھے اس کو یہی ایک حدیث ہے۔ اللہ کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ جبریل کو آواز دیتا ہے یا جبریل ادھر آؤ۔ اگر میں کوئی بات اوپن کروں گا تو میں بندے کو کہہ دوں گا یار میں کی آواز ٹھیک کر، کسی کو کہوں گا پانی پلا، لیکن جو میں سیکرٹ بات کروں گا میں کسی کو اشارہ کر کے پاس ملاؤں گا۔ سنیے گا بات، پاس آ، وہ پاس آئے، سیکرٹ بات تھی اللہ کی جو اللہ نے جبریل کو بتائی۔ اللہ نے فرمایا جبریل یہ رب جبریل ادھر آ، ادھر آئے، جبریل پاس آئے، جی یا اللہ۔ اللہ نے فرمایا وہ جو فلاں بندہ ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ آپ کو تو محبت ہو گئی، میرے لئے کیا ہو گئی؟ اب میں کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے جب مجھے محبت ہو گئی تو بھی محبت کر، تو بھی محبت کر۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی، کس سے سنیے گا؟ اللہ فرماتا ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کو دلیل بنائیے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فلاں کی محبت ہو گئی، مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی کی محبت ہو گئی، مجھے غوث الحسین سے محبت ہو گئی، مجھے داتا علی گنج حسین سے محبت ہو گئی، مجھے بابا فرید الدین پاک پتن سے محبت ہو گئی، ارے مجھے گوہر شاہی سے محبت ہو گئی۔ تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی، کون کرے گا رہنمائی، تیرا میرا پکا ماہی۔ مجھ سے ضرور پوچھے گا کہ ہم عرس کو عرس کیوں کہتے ہیں، میں آخر میں بتا دوں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے محبت ہو گئی۔ میں دنیا والوں سے سوال کرتا ہوں جن کی عقل پہ پڑھتے ہیں، دل پہ پڑھتے ہیں، عقل پہ پڑھتے ہیں، آنکھوں پہ پڑھتے ہیں، اگر یہ بھی ولی نہیں تو پھر ولی کون ہے؟ پھر کون ہے؟ ہمیں بتائیں۔ نیت کھوٹی، نیت جنانی کھوٹی، حج کی خیر سماتا ہوں، نیت جنانی کھوٹی، اس کو میں کہتا رہتا ہوں
سینے میں بغض، پیٹ میں حرام اور طواف کعبہ سے. سنیے گا بات کو، سینے میں بغض، پیٹ میں حرام اور طواف کعبہ کے. ارے کعبہ خود اس چکر میں ہے کہ کس چکر میں ہے؟ پیٹ میں حرام. بابا بھولے شاہ فرماتے ہیں وہ نیاز کی نادی کھوٹی حجمی سیر سپاٹا ہوں، بس آتا جاتا تھے تو حضرت کو. اوہ تیرے دل میں محبت اہل بیت نہیں، بدبخت تو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے. اور کس منہ سے حسین کے دستی بچ جائے گا؟ کس منہ سے حسین کے نانا کے گنبد خضرا کے سامنے جائے گا؟ بدبخت وہ لوگ ہیں جو آج تک یزید کا دفاع کر رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہم ان کو دعا دیتے ہیں تمہارا خاتمہ یزید کے ساتھ ہو، ہمارا خاتمہ حسین کے ساتھ. نعرہ حیدری، حیدری. گھومو دنیا، دنیا گھومو، داڑیاں رکھو، حج کرو، طواف کرو بیت اللہ پر، روزے رکھو، ماتھے پہ محراب چڑھا دو، تسبیح کھڑکاؤ یا مدرسے بناؤ. گل سرکار گل سرکار تم پڑی ہے. میں کرتا رہتا ہوں سینے میں اپنا، سینے میں دل ہے. توجہ سے سن رہے ہیں آپ؟ مجھے نالو سید محمد خبیب بشیر ہے. مجھے اتنا سندھی اچھی لگتی ہے، کاش میں سیکھ جاؤں. اور میں دہل کی اور کورداد نگاری میں تقریریں کر گیا ہوں. وہاں پہ میں سریکی میں تقریریں کرتا ہوں تو سندھی مجھے بڑا چونتے تھے. آپ کو سریکی اچھی لگتی ہے، ہمیں سندھی اچھی لگتی ہے. تو میں نے سندھی میں اپنا نام بتایا، صحیح بتایا نا؟ مجھے نالو سید محمد خبیب بشیر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کو دامن میں سمیٹ لیں. ہر انسان کے سینے میں ایک دل ہے. میں دل سے بات شروع کرنے لگا ہوں. جس دل میں اللہ کا نقش ہے، دل سے بات شروع کروں گا اور رب پہ تو اجرات لے جاؤں گا. توجہ درکار ہے آپ کی. ہر انسان کے سینے میں ایک دل ہے، دل میں درد ہے، درد میں نشہ ہے، نشے میں مٹھاس ہے، مٹھاس میں امید ہے، امید میں یقین ہے، یقین میں خیال ہے، خیال میں تصویر ہے، تصویر میں تو ہے. تصویر میں تو ہے، تجھ میں ادا ہے، ادا میں حیا ہے، حیا میں نزاکت، نزاکت میں شوقی، شوقی میں شرارت، شرارت میں بناوٹ، بناوٹ میں اپنائیت، اپنائیت میں چاہت، چاہت میں خلوص، خلوص میں پیار، پیار میں عبادت، عبادت میں خدا ہے، خدا میں محبت مصطفیٰ ہے. خدا میں محبت مصطفیٰ ہے. اللہ فرماتا ہے جبریل مجھے فلاں سے محبت ہو گئی. آئے محبت ہو گئی. بھائی تعالیٰ میں کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے مجھے ہو گئی تو تو بھی محبت کر. حکم دیتا اللہ تو بھی محبت کر. سنیے گا بات. جبریل فرماتا ہے میں نے محبت کر دی، اب کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے آسمان کی مخلوق کو ندا دے، ندا دے، اعلان کر کہ اے آسمان کی مخلوق، اے فرشتوں، اے حوران جنت، اے غلمان جنت، اللہ کو فلاں ابن فلاں سے محبت. اللہ کا لاکھ شکر ہے ہم حضور کو خاتم النبیین. یہ بہت بڑا عقیدہ ہے. عقیدے کے ڈاکہ نہ ڈالنے دینا، نہ ڈالنے دینا، ایمان کمزور نہ کرنا. خدا کی عزت کی قسم میں حضور کے ساتھ بیٹھا ہوں. ضلع مظفر گڑھ کے جہاں پہ قادیانی پھیلے ہوئے ہمارے گھر سے 15 کلومیٹر دور، میرے رات کو وہاں پر میلاد کا خطاب تھا. مجھے بتایا گیا بچے کے جاگے پر، یعنی دوسرے دن شادی تھی، رات کو جاگا تھا، اس پر میلاد تھا، میلاد پر میرا خطاب. ایک جگہ مجھے بتایا گیا کہ قادیانی بہت زیادہ ہیں. تو میں نے وہاں پر ایک جملہ کہا، میں نے کہا جتنے قادیانی بیٹھے ان سارے چیتوں کو میرا ایک چیلنج ہے، ایک چیلنج، اور ایک چیلنج ساری زندگی کا ہے. جب چاہے آئے میں اپنی بات پر پابند رہوں گا. اللہ کی قسم وہ چیلنج حضرت میں قادیانی کو میں نے چیلنج کیا. ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، ویڈیو میرے پاس موجود ہے. میں نے کہا قادیانیوں تم بھی آؤ، ہم بھی آؤ. میں سنی بھی لے آتا ہوں، دیوبندی بھی لے آتا ہوں، شیعہ بھی لے آتا ہوں، اہل حدیث بھی لے آتا ہوں، سارے لے آتا ہوں. ہم اپنے قبرستان جاتے ہیں، تم اپنے قبرستان جاؤ.
ایک ہی چیلنج کر دو قادیانی کو، ایمان مضبوط رکھو، تمہارے دل میں گوہر شاہی نے اللہ کا نام نقش کر دیا، تمہارے ایمان مضبوط ہونے چاہیے، قادیانی کو چیلنج کر دو۔ جو میں نے بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، یہ ہے میری بات۔ میں نے کہا تم اپنے قبرستان میں چلو، ہم اپنے قبرستان میں جاتے ہیں۔ تمہارا جو پردھان منتری تھا، سب سے بڑا قادیانی تھا، تمہارا جو سب سے بڑا سور ہے، اس کی قبر پر توجہ ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے بہت زکیہ کی قبر پر آؤ، شاہ رخ عالم کی قبر پر آؤ، بابا فرید الدین کی قبر پر آؤ، گور شاہی کے روزے پر نہیں، تم ہمارے کسی قبرستان آؤ اور کسی قبر پر تم اپنی قبر کھودو، ہم اپنی قبر کھودو، تم اپنی قبر کھودو، اللہ تم اپنی قبر کھودو، جو تمہارا نیک ہو، ہم اپنی قبر کھودتے ہیں، جس کا مردہ صحیح سلامت، اس کا عقیدہ کر دو چیلنج اللہ کی قسم۔ سید ہونے کے ناطے آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، گل سرکار جہاں مرضی چلے جاؤ، پوری دنیا گھومو، گل سرکار کو نکلی ہے، گل بولو نا، گل سرکار کو نکلی ہے کہ سرکار نے کیا کہا تھا، من کنتم مولا ہو، آئے ہائے آئے ہائے، سرکار نے کیا فرمایا تھا، لوگوں جس کا میں مولا ہوں، جس کا بولو نا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے۔ میں نے کہا جس کے قبر کے اندر مردہ صحیح سلامت، اس کا عقیدہ صحیح سلامت، ہاؤ کین پاسبل، یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کے مردے صحیح سلامت، ممکن ہی نہیں، یہ تو باتیں میں اٹھا لیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس آستانے سے آپ کو ختم نبوت کی خوشبو ملتی ہے۔ میں اپنی بات پر دوبارہ آ رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں جبریل آسمان کی مخلوق میں اعلان کر دے، اعلان ہو جاتا ہے کہ اللہ کو فلاں بندے سے پیار ہو گیا، اب کیا کروں بھائی تعالیٰ؟ اللہ فرماتے ہیں آپ زمین کی مخلوق میں اعلان کر دے۔ یار کس نے مجبور کیا آپ کو یہاں آنے پر؟ میں دیکھ رہا تھا ہمارے پنجاب سے قافلے آئے ہوئے ہیں، اندرون سندھ سے قافلے آئے ہوئے ہیں، یار اتنی زیادہ مخلوق، ابھی اتنی جتنے آپ اندر بیٹھے اتنے باہر ہیں، منبر پہ ہیں، مسجد میں ہیں، مزار شریف پر ہیں، آگے پیچھے ہیں، اپنے بسوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کاروں کا خیال کر رہے ہیں۔ یہ اتنی مخلوق کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ان کے دل میں رب اپنے یار کی محبت ڈال دیتا ہے۔ دین نبی کا سچا دائی کون کرے گا رہنمائی، تیرا میرا پکا ماہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کی مخلوق کو اعلان کر دے کہ مجھے فلاں سے محبت ہو گئی، یہ اعلان ہو جاتا ہے زمین کی مخلوق کو۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے، وہ جو بندہ جس سے مجھے پیار ہو گیا، وہ بندہ جس سے مجھے پیار ہو گیا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ ارے تمہیں لگتا ہے وہ بول رہا ہے لیکن اس کے اندر خدا بول رہا ہوگا، تمہیں لگتا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ کئی ایسی ہزار واقعے ہم نے دیکھ لینے پڑے ہیں، کئی ایسی واقعے۔ حدیث پاک ہے مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کے فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب اگلی بات سنیے، حضرت شیخ احمد شربینی کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا، تو کہتے ہیں اولیاء اللہ کے چاند سے کیا ہوتا ہے۔ میں مختصر وقت میں ختم کر رہا ہوں، مجھے وقت کا خیال ہے، مگر میرا ٹائم کمپیرے والے بھی لے گئے، نعت خان بھی لے گئے۔ میرا سفر دیکھیں اور میرا ٹائم دیکھیں، مظفر گڑھ سے یہاں تک میرے گھر میں 7 ہر 100 کے پیچھے 5 منٹ بھی دے دیں تو 35 منٹ بنتے ہیں، ایسے نا؟ تو میں سید بھی ہوں، الحق للقریب ثم للبعید،
گواہ شاہی کے قریب سب سے زیادہ نبی کی آل ہوگی. ایسے ہے نا؟ اس کے بعد سنیے کہ اولیاء کیا کرتے ہیں. شیخ احمد شربینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ نے ایک بیٹا تھا. بیٹا 1 سال یا 2 سال کا تھا. راوی لکھتا ہے کہ 1 سال یا 2 سال کا تھا. چونکہ وہ ولی اللہ تھے, وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں گم رہتے تھے. اللہ کی یاد میں گم رہتے تھے, ذکر کرتے. ان کا ذکر ایک ہوتا ہے, ان کو اسی ذکر میں سارے دنیا کی لذتیں ملتی ہیں جب وہ سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے زور سے یا آہستہ سے کہتے ہیں اللہ. آپ بولیں نا اللہ ہو, زور سے اللہ ہو, 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 اللہ ہو. یہ اتنا پیارا لفظ ہے کہ دل سیراب ہو جائے, دل کو خوراک ملتی ہے, روح کی بھی ایک غذا ہے اور روح کی غذا ذکر کا ہے. دل مطمئن نہیں ہوتا, اس کو دنیا کے کھیرنے کے لو, اس کو جہاز پر اٹھاؤ, اس کو پوری طاقت کے ساتھ حکومت ملاؤ, یا اس کو سلطنت کا وارث بنا کے بٹھاؤ, اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا جب تک دل میں اللہ کی یاد نہیں, جب تک دل میں اللہ کی یاد نہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے. اتنا بڑا ملک ہو, 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے, مگر 2 فقیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتے. 2 فقیر اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے. فرماتے ہیں بیٹا 1 سال یا 2 سال کا تھا, وہ ہر وقت ذکر میں لگے ہوئے ہیں. بیٹا بیمار ہو گیا, بخار بڑھتا گیا, بخار بڑھتا گیا, طبیعت خراب ہوتی گئی. بیوی کا ایک ہی بیٹا, باپ کا ایک ہی بیٹا, آنکھوں کا نظر, نور نظر, اللہ سب کو بیٹی عطا کرے. جن کے بیٹے ہیں اللہ ان کو عاشق رسول بنائے. بیگم بھاگی بھاگی آئی شیخ احمد شربینی کے پاس کہ حضرت آپ کا تو گزارا ہو رہا ہے, آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, بیٹا بیمار ہے, طبیعت بگڑتی جا رہی ہے. وہ جب آتی شیخ احمد شربینی فرماتے جا اللہ بھلا کرے گا, اللہ بھلا کرے گا, اللہ بھلا کرے گا. وہ چلی جاتی یہاں تک کہ بچہ موت کے بالکل قریب پہنچ گیا. وقت نزا شروع ہوا, بیگم بھاگی بھاگی آئی, پاؤں پہ ہاتھ رکھا کہ آپ کو اس اللہ کا واسطہ جس کی قدرت میں آپ کو میری جان ہے, میری زوجیت کا ایک ہی حق ادا کریں. میرے بیٹے آپ کو تو گزارا ہو رہا ہے, اس کو بچا لے. آپ نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو بچہ موت کے قریب تھا, ملک الموت آ چکا تھا. شیخ احمد شربینی کا یہ واقعہ ساری دنیا کے علماء اس کا انکار نہیں کر سکتے. شیخ احمد شربینی فرماتے ہیں کہ بیٹے کے منہ کے اوپر موت کا فرشتہ آ چکا تھا. موت کا فرشتہ آ چکا تھا. آخر ان کا بھی تو بیٹا تھا, باپ کا بھی کلیجہ لڑک گیا, باپ کا دل بھی ڈر گیا. اب بات سنیے, جب دیکھا کہ موت بالکل قریب ہے, بچے کی روح قبض ہونے والی ہے, آپ چلائے میں آئے, فرمایا یا مالک الموت فرجی الی ربک ان حکم موت ہی قد کتب. اے ملک الموت لوٹ جاؤ, اے ملک الموت لوٹ جا, اپنے رب کی طرف اس کی موت کا حکم منسوخ ہو گیا. اس کی موت کا حکم منسوخ ہو گیا. وہ بچہ جو موت کے قریب تھا, ملک الموت آ چکا تھا, اس کے بعد وہ بچے کو زندگی مل گئی. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یہ جو ملے, یہ جو میرے بن جاتے ہیں, پھر ان کی زبان میری زبان بن جاتی ہے, ان کی زبان میری زبان بن جاتی ہے, ان کے ہاتھ میرے ہاتھ بن جاتے ہیں. ارے اولیاء کی طاقت کا اندازہ اس سے بڑا کیا ہو. پھر سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کون ہے جو بلقیس کا تخت لائے گا, سن رہے ہیں آپ, جو کہتے ہیں ولی کی طاقت کیا ہے, سب کچھ اللہ کرتا ہے. اللہ کی قسم ہمارا ایمان ہے سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے, مگر اللہ کی عطا سے اس کے ولی کرتے ہیں. کیا تھا؟ فرمایا کون ہے جو بلقیس کا تخت لا کر مجھے دے. جنوں کا ایک سردار کھڑا ہوا,
جن کے پاس بڑی طاقت ہے، سب کچھ بن سکتا ہے مگر میرے محمد عربی کا چہرہ نہیں بن سکتا۔ ساری طاقت عرب کو دی ہے۔ جن کھڑا ہوا، جن سنی آپ کے ولیوں کی کیا شان ہے۔ جن نے کہا حضرت میں سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر میں؟ اس نے عرض کیا حضرت یہ محفل ابھی برخاست نہیں ہوگی، اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے تخت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ آپ نے آپ سے ریجیکٹ کر دیا۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، آپ اس سے بھی جلدی 1600 میل کا سفر ہے، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو جس کی آفر قبول ہوئی وہ کون تھا؟ اللہ کا ولی، وہ ولی اللہ تھا۔ اس نے آفر کی حضرت میں وہ تخت لا سکتا ہوں، پوچھا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا رب ذوالجلال کی قسم، اوپر والی آنکھ اوپر رہے گی، نیچے والی نیچے رہے گی، اوپر والی نیچے بعد میں آئے گی، تخت میں لگا تھا۔ ارے جو ولی یا رسول، جو ولی پلک پکڑنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت ہزاروں بیویوں سے لا کے سلیمان کے قدموں میں ڈال سکتا ہے، اس کی اتنی طاقت ہے تو اس کے نبی کی کیا طاقت ہوگی؟ اس کے نبی کی کیا طاقت ہوگی؟ بہت بڑے مضمون ہے میرے پاس، اس کے حوالے سے غوث ثقلین کے حوالے سے اگر میں آج سوچ رہا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد مفتی مکرم قادری صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے جانا ہے حیدرآباد، خطاب ہے۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں کون سی جگہ ہوگی، کس طرح کے لوگ ہوں گے، کس طرح کا خطاب ہوگا۔ میں راستے میں تھا، میں نے کہا یار یہ پہاڑ ہے، آبادی نہیں ہے، پتہ نہیں پینے کو صاف پانی نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم ادھر میں نے رب کے جلوے دیکھے ہیں، رب کے جلوے دیکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آستانے کو آباد رکھے، شاد رکھے، سلامت رکھے، تا قیامت رکھے۔ آمین۔